پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کارساز حادثہ، سول اسپتال کراچی و دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، کارساز حادثے میں اب تک اس اندوناک حادثے میں زخمی ہونے والے اور جن گاڑیوں کا نقصان ہوا، نہ تو گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور نہ ہی حکومت سندھ کے نمائندے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی، جو حادثے کے 2 ہفتے بعد خواب غفلت سے جاگے اور تفتیشی ٹیم کی جانب سے حادثے کے زخمیوں کی میڈیکو لیگل رپورٹ کا پبلک نہ ہونا اور اسی دوران FIR میں نتاشا کے شوہر دانش اقبال کا نام نہ ہونے کے باوجود سندھ ہائی کورٹ سے 7 روز کی حفاظتی ضمانت جیسے اہم معاملات در پردہ بہت کچھ اور ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دانش اقبال کی فیملی کے قریب لوگوں کے مطابق نتاشا دانش اقبال کی پہلی بیوی اور بے اولاد ہیں، اور ان کے قرب و جوار کے لوگوں کے مطابق نتاشا پرانی نشے کی عادی خاتون ہونے کے علاوہ مغربی تہذیب کی دل دادہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلے اسکرین پر یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے نتاشا کی ویڈیو دیکھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلق خدا کی باتیں محض بغض یا کینہ پروری پر مبنی نہیں بلکہ حقیقت کے بہت قریب ہے، اور دانش اقبال 2 بیویوں کے شوہر اور نتاشا کے ٹریفک حادثے کے بعد سے اب تک مختلف پیکج کی صورت میں جہاں وہ کروڑوں روپے ادا کر چکے ہیں، اس سے زیادہ کہیں رقم اب بھی ان سے مزید طلب کی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں میں آمنہ عارف اور ان کے والد کے لیے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ کے نمائندے کی غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے جو روایتی سیاسی بیان بازی کی گئی ہے، اس کے بھی کوئی اثرات اب تک مرتب ہوتے نظر نہیں آئے۔ پھر حکومت سندھ کی جانب سے مذکورہ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لیے تاحال کسی مالی امداد کا نہ کیا جانا حکومت سندھ کے لیے اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ویسے تو صوبائی حکومت سندھ معمولی واقعات پر بڑی امداد کا دیا جانا حکومت سندھ جیسی حاتم طائی حکومت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وفاق اور صوبے کی حکومت کی جانب سے آمنہ عارف کے گھر والوں کو جس انصاف کے فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، وہ اب تک تو نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کی ماتحت انتظامیہ کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ملزمہ نتاشا کے وکیل
عامر منصوب ایڈوکیٹ کی جانب سے نتاشا کی ذہنی مریضہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ضمانت کے لیے جمع کرانے اور اس رپورٹ کو آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے منسوب کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ فاضل عدالت کی جانب سے سول سرجن کراچی سے نتاشا کی ذہنی مریضہ ہونے کا سرٹیفکیٹ کی تصدیق یا اعلیٰ سطحی میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی صورت میں بھی سیکریٹریٹ صحت سندھ کی وساطت سے صوبے کی سرکاری طبی جامعات سمیت دیگر صوبے کی سرکاری طبی نفسیاتی پروفیسرز کو بھی اس ہائی پروفائل کیس کی شفافیت کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسے ہائی پروفائل یا متنازع ترین کیس میں کسی بھی نجی ہسپتال کے کسی بھی ایسے سرٹیفکیٹ کو قبول کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، جبکہ عوامی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ قانون کے برعکس ثالثی کا در پردہ کوئی ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ مظلوم خاندان کو ملزمہ نتاشا کو بچانے کے لیے ان کے انصاف کے حق سے انہیں دستبردار ہونے کی صورتحال پیدا کر دی جائے۔ شاہ رخ جتوئی کا کیس مذکورہ صورتحال کی نہ صرف زندہ تصویری حقیقت ہے اور حکومتی دعووں کے برعکس جیل میں نتاشا کو A1 سپر کلاس سہولیات کی فراہمی قانون کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے جس کے تحفظ اور پاسداری کے لیے اعلیٰ حکومتی عہدے داروں نے حلف لیا ہوا ہے۔ آج 6 ستمبر کی عدالتی کارروائی میں کیس کو کمزور کرنے کے اور بھی بہت سے پہلو سامنے آ سکتے ہیں جو انشاءاللہ جلد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رود کے فاؤ سول اسپتال کراچی میں تاحال کینسر کی ادویہ چوری کا معاملہ حل طلب یا ہسپتال کے میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر شہزاد علی کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ سول اسپتال میں 19,57,000 کے میڈیم انجیکشن 1 ملی گرام کی چوری کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے اب مزید سامنے آ گیا ہے، جبکہ چوری پکڑنے کی ماہر انتظامیہ سرجیکل اسٹور، جرنل اسٹور، ٹیبلٹ اسٹور، سیرپ اسٹور سمیت دیگر شعبوں، خاص طور پر شعبہ حادثات OT سیکشن، جہاں سے آج بھی لاکھوں روپے کی چوری کا کھیل مبینہ ساز باز سے جاری ہے، محکمہ صحت کے ارباب اختیار پرکیورمنٹ سے فارماسسٹ فائزہ کا طویل عرصے کے لیے میٹرنٹی چھٹیوں پر چلا جانا اور اسٹور سمیت دیگر شعبوں سے ایک بھی نان کیڈر نان گیزیٹڈ ملازم کو نہ ہٹایا جانا ہسپتال کے خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے جو اپنا کام کم اور افسروں کی تقرری دلانے کا پروگرام آج کل زیادہ چلا رہے ہیں، جبکہ سیکریٹریٹ صحت سندھ نے چمک کے ذریعے ہونے والے تبادل و تقرریوں پر جھاڑو پھیر رکھی ہے۔ اس پس منظر میں حرام کی کمائی کے لیے سرمایہ کار ہوشیار رہیں، جبکہ محکمہ صحت سندھ نے ضلع ٹھٹے کے ہیڈ کوارٹر ہسپتال سجاول کو لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جام شوروں سے منسلک کر کے مذکورہ ہسپتال کو تدریسی ہسپتال کا درجہ دے کر اس پسماندہ ضلع کے غریب مریضوں کو ایک اچھا تحفہ دیا ہے، جو یقیناً وزیر صحت کی مریض دوستی کا ثبوت ہے۔ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔